تو چلیے آج کے اس دلچسپ تجویزے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ سفر سچ پوچھیں تو بہت ہی سحرنگیز ہونے والا ہے۔ ہم کائنات کی لامحدود اور حیران کن وسعتوں سے نکل کر انسانی ادراک کی ان انتہائی تنگ حدود تک کا سفر کریں گے جو روزمرہ زندگی کو شکل دیتی ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف یہ انگنت ستاروں سے بھری گیلیکسیاں ہیں اور دوسری طرف ہمارا اپنا محدود ذہن، اور ان دونوں کے درمیان جو گہرا تعلق ہے نا، بس وہی ہمارا آج کا اصل موضوع ہے۔ اس وسیع حقیقت میں اپنے مقام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک بڑا ہی بنیادی سے سوال پوچھنا ہوگا، وہ یہ کہ اس لامحدود کائنات کا آخر کتنا حصہ واقعی ہمارے ذہن کی گرفت میں آ رہا ہے۔ ہر گزرتے سیکنڈ میں ذرا سوچیں، معلومات کا ایک بے پناہ طوفانی سمندر ہمارے ارد گرد بہہ رہا ہے، جس میں رنگ ہیں، آوازیں ہیں، جذبات ہیں اور نہ جانے کیا کچھ۔ تو کیا واقعی انسانی دماغ اس پورے کے پورے سمندر کو ایک ہی وقت میں پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ سوال انسان کے وجود کی پوری حقیقت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ہم بالکل وسیع ترین یعنی میکرو کائناتی سطح سے شروعات کرتے ہیں، اور وہ بھی اس مخصوص نمبر کے ساتھ 31۔ اب یہ 31 کیا ہے؟ یہ نمبر سٹینڈرڈ ماڈل میں تقریباً 31 فزیکل کانسٹنٹس یا طبعی مستقل اقدار کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر میں اسے بالکل آسان لفظوں میں کہوں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کائنات کا سورس کوڈ ہے۔ جی ہاں، وہ بنیادی اصول جو ہر ایک چیز کے وجود، اس کی ساخت اور اس کی حرکت کو مکمل طور پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے ایٹم کی ساخت سے لے کر بڑے بڑے بلیک ہولز کی کشش تک، سب کچھ بس انہی 31 اقدار کا ہی محتاج ہے۔ اور یہیں سے ایک انتہائی حیران کن کائناتی تصور جنم لیتا ہے، جسے ہم فائن ٹیونڈ کائنات یا فائن ٹیونڈ یونیورس کہتے ہیں۔ ہماری حقیقت لامحدود حد تک پیچیدہ تو ہے، لیکن یہ انتہائی درست اور نپی تلی طبعی پابندیوں کی پیداوار ہے جو زندگی کو یہاں پنپنے کا موقع دے رہی ہیں۔ مطلب یہ کوئی اندھا اتفاق نہیں لگتا، بلکہ ایک حیران انگیز کائناتی ترتیب ہے جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کو باقاعدہ خاص طور پر زندگی کی موجودگی کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے۔ یہ نظریہ اس ترتیب کے انتہائی نازک تانے بانے کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کشش ثقل اور روشنی کی رفتار جیسی طاقتور ترین قوتوں کو ہی لے لیں۔ یہ انتہائی غیر معمولی اور ٹھوس اقدار پر بالکل فکسڈ یعنی جمی ہوئی ہیں۔ یہ قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے بہترین توازن میں کام کر رہی ہیں کہ اگر ان میں بال برابر بھی بے ترتیبی آ جائے یا معمولی سی تبدیلی ہو جائے تو پوری کائنات کا نظام یوں سمجھیں کہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نہ تو کوئی ستارہ باقی رہے گا اور نہ ہی کوئی سیارہ کبھی وجود میں آ سکے گا۔ اب یہ کائنات کس قدر نازک اور حساس ہے، اس کا اندازہ ذرا اس بات سے لگائیں، اگر مضبوط ایٹمی قوت یعنی اسٹرانگ نیوکلیئر فورس میں محض 2% کی معمولی سی تبدیلی بھی آ جائے تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ ستاروں کے اندر ہونے والا فیوژن کا عمل مکمل طور پر شارٹ سرکٹ ہو جائے گا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد ہی ساری کی ساری ہائیڈروجن جل کر خاک ہو چکی ہوتی، اور نتیجتاً کائنات سے زندگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ۔ تصور کریں، 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں سب ختم۔ تو اس تمام کائناتی اتفاق کا سب سے اہم اور سچ کہوں تو حیران کن نقطہ یہی ہے کہ ایک بے پناہ، وسیع، پیچیدہ اور انتہائی نازک ماحول کو انسانی وجود کے لیے بالکل درست اور مثالی انداز میں سیٹ کیا گیا ہے۔ عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کے الفاظ بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بھئی یہ محض کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا، یہ دراصل ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس میں ہماری موجودہ دنیا سانس لے رہی ہے، اور یہ سب ہر لمحہ ایک انتہائی محتاط توازن کا مرہون منت ہے۔ چلیں اب کائنات کی ان بے کراں وسعتوں سے ذرا باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں انسانی معاشرے کی سطح پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ ظاہری طور پر دیکھیں تو انسانی تہذیب بہت ہی افراتفری اور شور شرابے کا شکار لگتی ہے، لیکن اور یہ بہت دلچسپ بات ہے، حقیقت میں انسانی افعال اور ہماری تہذیب کا پورا ڈھانچہ حیرت انگیز طور پر ایک انتہائی سخت ریاضیاتی ترتیب کا پابند ہے، جسے دیکھ کر واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ جو پوشیدہ ترتیب ہے نا، یہ زپس کے قانون یا زپس لاء کے تحت چلتی ہے۔ یہ ایک ایسا انوکھا اور سچ میں کافی عجیب سا ریاضیاتی تصور ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ لامحدود امکانات کے باوجود انسانی افعال کی پیشگوئی حیران کن حد تک درستگی سے کی جا سکتی ہے۔ مطلب انسانی معاشرہ ہمیں جتنا مرضی بے ترتیب اور آزاد کیوں نہ لگے، اس کے اندر ایک ٹھوس پیٹرن موجود ہے جو ہر چیز کو ایک خاص ترتیب میں باندھ کر رکھتا ہے، چاہے ہمیں اس کا اندازہ ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر انگریزی الفاظ کے استعمال کی فریکوینسی کو ہی لے لیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بالکل آزادانہ الفاظ چن رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن براؤن کارپس کے ڈیٹا بیس کے مطابق حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ سب سے عام استعمال ہونے والا لفظ the دوسرے نمبر پر آنے والے لفظ of سے بالکل 2 گنا استعمال ہوتا ہے،
اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ تیسرے لفظ اینڈ سے بالکل 3 گنا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ کوئی تکا نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ ناقابل تردید ریاضیاتی قانون ہے۔ اور سب سے مزیدار بات بتاؤں، یہ پوشیدہ ترتیب صرف زبان یا الفاظ تک ہی محدود نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ اسی حیرت انگیز تناسب کے ساتھ شہروں کی آبادی کے سائز، لوگوں کی آمدنی اور دولت کی تقسیم، ٹی وی چینلز کی ویورشپ اور یہاں تک کہ موسیقی میں بجائے جانے والے نوٹس کو بھی سختی سے کنٹرول کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی دنیا ایک بے ہنگم ہجوم ہے، لیکن در حقیقت ہم سب ایک کڑی اور مساوی ترتیب کے پابند ہیں۔ خیر، اب ذرا اور اندر چلتے ہیں، بالکل مائکرو سطح پر، انسانی ذہن کے اندر تو ایک نئی ہی دنیا سامنے آ جاتی ہے۔ اس قدر وسیع اور منظم کائنات کی لامحدود معلومات کو پروسیس کرنے کے لیے ایک اوسط انسانی دماغ تقریباً 80 ارب نیورونز کا استعمال کرتا ہے۔ 80 ارب! یہ خلیوں کا ایک انتہائی پیچیدہ، بہت بڑا اور طاقتور ترین جال ہے، جو ہر لمحہ متحرک رہتا ہے تاکہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو کچھ نہ کچھ سمجھ سکیں۔ لیکن یہاں دماغ کے کام کرنے کے حوالے سے ایک چونکا دینے والا تضاد ہمارے سامنے آتا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، ایک طرف ہمارا پیریفرل نروس سسٹم باہر کی دنیا سے گیگا بٹس ڈیٹا ایک ہی وقت میں مسلسل اکٹھا کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارا اندرونی دماغی ادراک ان تمام خیالات کو ایک سست اور ایک ہی قطار میں چلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہوا نا کہ ایک بہت بڑی کھلی ہائی وے کی تیز رفتار ٹریفک کو اچانک ایک تنگ سی کچی گلی میں دھکیل دیا جائے۔ سائنسدانوں نے اس دماغی رکاوٹ کی باقاعدہ پیمائش کی ہے اور نتائج سچ میں دنگ کر دینے والے ہیں۔ انتہائی پیچیدہ مسائل کو حل کرنے یا مشکل حکمت عملیوں پر عمل کرنے کے لیے دماغ کو ایک سیکنڈ میں صرف چند ایک بٹس پروسیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ پیشہ ورانہ سطح پر کوئی ویڈیو گیم کھیلنا ہو، آنکھوں پر پٹی باندھ کر روبک کیوب حل کرنا ہو، یا پھر کوئی مضمون پڑھنا ہو۔ ہمارے پروسیسنگ کی یہ رفتار ہماری توقعات سے کہیں زیادہ محدود اور سست ہے۔ تو یہاں سے جو سب سے اہم اور حیران کن نقطہ ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان بنیادی طور پر ایک لامحدود حد تک پیچیدہ کائنات میں جی رہے ہیں۔ ہر طرف معلومات، رنگوں اور آوازوں کا ایک طوفان برپا ہے، لیکن ہمارا انسانی دماغ اس سب کو صرف اور صرف ایک 10 بٹ کے چھوٹے سے کی ہول یا سوراخ کے ذریعے دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، اس تمام تر حقیقت کو اسی انتہائی تنگ راستے سے گزر کر ہی ہمارے شعور تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اب یہ ٹھوس سائنسی حقیقت ہمیں ایک انتہائی گہرے فلسفیانہ موڑ پر لے آتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر حقیقت اتنی وسیع ہے اور ہماری ذہنی پروسیسنگ پاور اتنی کم، تو ہماری بقا اور ہماری خوشی کا انحصار مکمل طور پر اس بات پر ہے کہ ہمارا دماغ شعوری طور پر کن چیزوں کو فلٹر کر کے اندر آنے دے رہا ہے۔ یعنی سیدھی سی بات ہے، ہم جس چیز کا انتخاب کریں گے وہی ہماری دنیا بن جائے گی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ فلٹر حقیقی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے۔ اس 10 بٹ فلٹر کے عملی مظاہرے کے لیے چلیں اب ایک بالکل ہی مختلف رخ اختیار کرتے ہیں۔ ہم بحرین کے جزیرے پر لکھے گئے ایک ساتھی مضمون کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں بہت مدد ملے گی کہ فزکس اور بیالوجی کے یہ سائنسی نظریے ہمارے روزمرہ کے جذباتی تجربات میں کیسے لاگو ہوتے ہیں اور کیسے ہمارا ذہن ہمارے ارد گرد کی حقیقت کو بذات خود تشکیل دیتا ہے۔ اس مضمون کی مصنفہ اپنے وطن کے دوہرے پن کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں۔ ایک طرف تو وہ وہاں کی شاندار کثیر الثقافتی ہسٹری اور ملنسار لوگوں کا ذکر کرتی ہیں، اور دوسری جانب 2011 کے تکلیف دہ سیاسی دباؤ اور حالات کو بھی سامنے رکھتی ہیں۔ اور یہی تو بات ہے، دنیا کا کوئی بھی خطہ لے لیں، وہ اچھے اور برے تجربات کا ایک وسیع سمندر ہی تو ہوتا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر ہمارے اپنے ذہن پر منحصر ہے کہ وہ وہاں سے آخر فلٹر کیا کرتا ہے۔ چونکہ ہمارا دماغ دنیا کے اس بے بنا سمندر کا صرف ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ایک وقت میں جذب کر سکتا ہے، اس لیے ڈاکٹر وین ڈائر کا یہ قول بڑی کمال خوبصورتی سے ہماری آج کی اس پوری بحث کا خلاصہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین پر جنت تلاش کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتخاب ہے جو ہمیں خود کرنا پڑتا ہے۔ یعنی انسان شعوری طور پر جس چیز پر توجہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے، بس وہی اس کی حقیقت بن جاتی ہے، وہی اس کی جنت یا جہنم بن جاتی ہے۔ آخرکار بات یہیں آ کر رکتی ہے کہ معاشرے کی اس پوشیدہ ریاضیاتی ترتیب اور کائنات کی لامحدود وسعتوں کے درمیان اگر ذہنی سکون تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے ایک شعوری فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک ایسا مسلسل انتخاب ہے جہاں ہمیں ظاہری حالات سے ہٹ کر خوبصورتی اور سکون کو اپنے اندر سے باہر کی طرف پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ باہر کی دنیا کتنی ہی وسیع اور شور زدہ کیوں نہ ہو، اصل تبدیلی ہمیشہ ہمارے اندرونی فلٹر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ایک مکمل طور پر ہم آہنگ کائنات اور ہمارے ادراک کے درمیان موجود اس چھوٹے سے 10 بٹ کے تنگ راستے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں خود سے آج یہ ایک انتہائی اہم اور گہرا سوال ضرور پوچھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ آج اس وسیع اور بے قرار حقیقت کے کن انتہائی محدود حصوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی،
क्या वो 10 बिट्स मुस्बत होंगे या मनफी? क्योंकि सच तो ये है कि हतमी इंतखाब और इसके नतीजे में बनने वाली पूरी की पूरी दुनिया हमेशा हमारे अपने जहन की ही होती है।